اس کو مسترد کرنا چاہیں گے اور ایک نیا پیکج لانا چاہیں گے اگر لائیں تو؟ نہیں مسترد کی تو بالکل میں بات نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں، آپ کے ووٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیا ایم کیو ایم جو تمام مسودہ تھا اس کے اوپر آمادہ تھی؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا نا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے یہی کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کچھ اس میں نکات ایسے ہیں، جیسے دیکھیں ایک اور بھی نقطہ اسی طرح کا تھا، تو میں اس پہ اب چونکہ وہ نہیں لیک ہوا نہیں باہر آیا تو میں نہیں، اس میں بھی ایسے دیکھیں اس میں بھی کچھ کینٹونمنٹ کے ایریاز کی بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، تو مجھے اور ہمیں محسوس ہوا تھا کہ وہ کنٹراڈکشن میں ہے، کوئی اگر ایسی اس میں تجویز آ رہی ہے تو ہم اوپن تھے، مطلب یہ کہ جو فائنل اسپیشل کمیٹی. دیکھیں میں اس کو بہت زیادہ نہیں دیکھیں میں اصل بات کیا پتہ ہے، میں کہوں گا ایک نیک نیتی سے ایک پازیٹیو مینر میں، بھائی کسی نے بھی کوئی بات کی ہے، کسی نے کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے، کوئی تجویز شامل کی گئی ہے تو اس پر بات کرنے میں، اس پر بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اگر اس کو میں صرف پولیٹیکل پروگراموں میں اس کے اوپر میں گفتگو کروں اور وہاں سے بھی دے مار 4.5 یہاں سے بھی دے مار 4.5 تو ہوا یہی نا. دیکھیں نا اسمبلیوں میں بھی، اسمبلی میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے جو اس طرح کے جو اینکرز ہیں، میرے ہوسٹ ہیں، وہ اس کو بڑا محسوس کرتے جب میں کہتا ہوں کہ بھائی پروونشل آٹونومی یعنی مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، لیکن ان مضبوط صوبوں نے بھی 2010 کے بعد کوئی پاکستان کو مضبوط نہیں بنایا، تو اب ایک اٹیمپٹ کر لے کہ مضبوط ضلعوں، مضبوط شہروں کو مضبوط پاکستان کی ضمانت بنائے اور نیچے ڈیوالو کریں، تو وہاں کوئی آتا نہیں ہے. ہر آدمی کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ ترجیحات ہیں، تو یہ سلیکٹو مطلب نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر چونکہ میں نے تو یہ سمجھا کہ آپ نے بڑی اہم بات کی، جب آپ نے یہ بات کی تو اسی وقت میں نے آپ کو مدعو کیا پروگرام کے اندر، آپ کو دعوت دی، تو آپ نے تھینک یو سو مچ، آپ نے ایکسیپٹ کیا، آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ہمیں پی ایم ایل این نہ سمجھیں، آپ ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے نام لیا کہ وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں تھے. Did they not reach out to you before Sunday with this constitutional package, sir? بالکل ایسا ہی ہے، مطلب ہے کہ they never reached out to us, they never disclosed to us کہ بھائی بل ایکچولی ہے کیا. وہ تو چونکہ کہیں نہ کہیں سے جن کو بھی معلوم تھا انہی کے ذریعے سے یہ بات سلپ کر کے میڈیا میں آتی رہی، تو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ بھائی یہ اجلاس میں نے تقریر میں کہا کہ ایک آئینی ترمیم کے لیے بلایا گیا، سب کو پتا تھا، اور جس طرح سب کو روکا تو اپوزیشن نے بھی اپنے سارے اراکین کو روک لیا کہ بھائی انہیں مخالفت برائے مخالفت تو کرنی ہوگی، چاہے وہ بھی بل کے آئینی ترمیم کے بل کے کانٹینٹ سے ایگری کر لیں فائنلی، لیکن انہیں تو مخالفت کرنی ہے ہر حال میں کیونکہ ان کے ایشوز کچھ اور بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور مگر اب آپ کا ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم کا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ آئینی ترمیمی بل سرد خانے میں چلا جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید بحث کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا پیکج ہے کہ آپ اس کو اوپر بحث بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو مسترد کرنا چاہیں گے اور ایک نیا پیکج لانا چاہیں گے اگر لائیں تو؟ نہیں مسترد کی تو بالکل میں بات نہیں کروں گا. میرے خیال میں بات یہاں تک تو پہنچی گئی ہے، چاہے جنہوں نے مسودہ دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، کہ جو بھی ایسی شکیں ہیں جو براہ راست اس بل کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتی، اس کی کنفارمیٹی میں نہیں ہے، تو پھر اس کو اس وقت الگ رکھ کے کسی اور جگہ پہ کل جماعتی بحث کا اہتمام کیا جائے، کل جماعتی کوئی میٹنگ کا اہتمام کیا جائے اور وہاں وہ ایجنڈا رکھ کے کوئی اگلے آئینی ترمیمی بل میں اس کو رکھا جائے. میری رائے ہے یہ، اور میرے خیال میں میری پارٹی کا بھی یہی موقف ہوگا جب ہم نے بھی کچھ ایسی شکوں کو اس کے مسودے میں دیکھا، اور جب اسحاق ڈار صاحب کو اور اعظم نذیر تارڑ کو میں اور امین الحق بھائی اس خصوصی کمیٹی سے اٹھا کر لائے تھے کہ بھئی کم از کم آپ یہ حجت تو پوری کریں کہ آپ نے ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیا، آپ نے ہم سے رجوع کیا، آپ آئے ہیں، لیکن وہاں ہم نے آپ بلینک چیک نہیں دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ابھی اس پہ جب بحث ہوگی جے یو آئی پوائنٹ رکھے گی، پی ٹی آئی رکھے گی، ابھی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آپ نے خود کہا پہلے ہوگا، پھر یہ بل اسمبلی میں جائے گا یا کیبنٹ میں جائے گا، کیبنٹ میں منظور ہوگا، پھر اسمبلی میں آئے گا. یہ سٹیپس تو سارے آپ نے دیے تھے، اس لیے ہم بھی خصوصی کمیٹی میں ہی اپنی کچھ شکوں پر اپنی فائنل رائے دیں گے. لہٰذا اس کے بنیادی کانٹینٹ، اس کے جو اصل اغراض و مقاصد ہے، جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے جوڈیشل ریفارم کا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہمارا، اور اس پہ ہم آمنا صدقنا پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ کہ کچھ چیزوں پر ہمیں بھی رائے دینے کا حق ہے اور ہم رائے اس کی خصوصی کمیٹی میں دیں گے. تو یہاں پر بات آ کے پہنچی تھی. جی ٹھیک ہے.